اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا آغاز میں کر رہا ہوں آج کے حالات اور جو اسلام کی حکمت عملی ہے، چونکہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے دور ہیں، تو قرآن ہماری ان حالات میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، احادیث کریمہ میں کیا رہنمائی ہے، تو ہم اس سے لا علم ہیں، جس کی وجہ سے ناظرین روز بروز ہمارے اپنے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ فکری اور عملی انتشار ہمارے ذہنوں میں رچ بس چکا ہے۔ فکری انتشار یہ ہے کہ ان حالات میں ہمیں اپنی جان کا خوف، اپنے معاش کا خوف دامنگیر ہے کہ میرا کیا بنے گا، کہیں میں بھی اس کا شکار نہ ہو جاؤں، میں بھی موت کے منہ میں نہ چلا جاؤں، میرا کیا ہوگا، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا۔ تو آپ نہیں تھے تو کیا دنیا نہیں چل رہی تھی؟ ذرا یہ بھی سوچئے نا، یہ تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ دنیا چل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ پوری دنیا والے چاہیں کہ آپ کو کوئی مرض آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی وبا آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو ناظرین و سامعین کوئی بھی آپ پر یہ بیماری، یہ وبا لاد نہیں سکتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور ساری دنیا والے مل کر چاہیں کہ آپ پر کوئی وبا آ جائے، کوئی مرض آ جائے، تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ کوئی بیماری لا نہیں سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو پریکاشنز ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہم انہیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے جنہوں نے اونٹ کو کھلا چھوڑا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں توکل کر لوں۔ فرمایا نا، توکل یہ ہے ہی نہیں۔ توکل یہ ہے کہ آپ اسے باندھیں، اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ تو تمام احتیاطی تدابیر، SOPs پر عمل کریں جو ہمارے اداروں نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈرے نہیں، خوف نکال دیں ذہن سے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، پریکاشنز پر عمل کریں، SOPs پر عمل کریں، لیکن پھر کریں توکل اللہ پر۔ انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں، حادثوں کی زد میں آ کر مسکرانا چھوڑ دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ زلزلوں کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں۔ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اپنا کام رکھیے، جاری رکھیے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ اب زندگی اسی کے ساتھ بسر کرنی ہے، تو ڈر کس بات کا، خوف کس بات کا؟ احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، جو کہ اس وقت نہیں ہو رہا۔ مساجد میں کسی حد تک ہو رہا ہے، الحمدللہ میں خود اپنی مسجد میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں کہ SOPs پر عمل ہو، الحمدللہ۔ لیکن عام طور پر مارکیٹس میں اور جگہوں پر نہیں ہو رہا، تو میں لوگوں سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے احتیاطی تدابیر کو نہ چھوڑیں اور اپنے کام کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ پھر ہمیں فکر معاش، کیا بنے گا، کیا ہوگا، مجھے یہ بتائیں کہ پالنے والے، پرورش کرنے والے آپ ہیں یا رب تعالیٰ ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ تو جیتے جی صحت سلامتی کے ساتھ بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس رزق کا ذمہ ہم میں سے کسی پر نہیں ہے۔ اس رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ پر نہ ہو۔ اللہ پر ہے، یہ ہم پر نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ رحم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے تو کوئی راستہ
اس کی خوراک کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں بھی اسے خوراک پہنچانے کا بندوبست فرماتا ہے۔ ماں کچھ نہیں کر سکتی، باپ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین اس وقت بھی پال رہا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بطن مادر میں بچے کو پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو بھی پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے، جو اللہ رب العالمین نا نظر آنے والی مخلوقات کو بھی پالتا ہے، تو کیا ہم اس پر کیا خدا نخواستہ بوجھ ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ پرورش فرمانے والا ہے، پالنے والا ہے، رزق کا ذمہ اس کے ہے۔ اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے، یہ یقین اگر ہمیں ہو جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو ناظرین یقین جانیں کہ کوئی آ کر آپ کو لاکھوں کروڑوں روپے دے، کوئی بڑا آدمی آ کر آپ کا ذمہ لے لے، آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس یقین کے ساتھ ہوگی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں پھر اسی پر توکل کرنا ہے۔ دیکھیں نا کہ ہم تو کام کاج کرتے ہیں، ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے، اسباب اختیار کیجئے، بزنس کے لیے بھی، کام کاج کے لیے بھی، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم دیکھتے ہیں کتنا کرم، ایک چھوٹا سا پرندہ چڑیا ہے، کیا وہ کہیں کام کرتی ہے، کہیں نوکری کرتی ہے، یا وہ کہیں بزنس کرتی ہے؟ نہیں، وہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بھوکا واپس نہیں لاتا، وہ بھی بھوکی نہیں سوتی۔ ایک معمولی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تو ہم کیسے بھوکے سو سکتے ہیں؟ ہمارے رزق کا ذمہ، ہمارے رزق کا رسپانسبل اللہ رب العالمین ہے، ذمہ دار ہے، اور وہ تو تمام جہاں والوں کو پال رہا ہے۔ تو کبھی بھی اس طرف نہ جائیں ہمارا کیا ہوگا، ہماری جان کا کیا ہوگا، ہمارے جو ہے وہ ہمارے معاش کا کیا ہوگا، نہیں۔ کوشش کیجئے، لیکن ڈر اور خوف اپنے دل سے نکالیے اور توکل کیجئے اللہ رب العالمین پر، وہ آپ کو کبھی بھی خائب و خاسر نہیں فرمائے گا۔ ناظرین مزید چیزیں بھی ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے میں عرض کروں گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 38 مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین پر آپ کا جو آیت کریمہ ہے، سبق ہے، وہ موجود ہے، اور ناظرین و سامعین آپ کلام پاک کو اپنے ساتھ رکھیں، سامنے رکھیں، اور آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، تو آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھنے کے ساتھ آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اب ناظرین یہاں یقولون افتراہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں یقولون افتراہ پڑھیں گے، ہاتھ ساکن کی آواز آئے گی۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ صادقین وقف کی صورت میں صادقین پڑھیں گے۔ آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف 38 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 38 38 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ ام ایک کلمہ، یقولون دوسرا، افترا تیسرا، ہو چوتھا، قل پانچواں، فاتو فا علیحدہ ہے، فا چھٹا، تو جو ہے ساتواں، بی آٹھواں، سورۃ نواں، مثلی 10واں، واو 11واں، ادعو 12واں، من 13واں، استطاعتم 14واں، دونی جو ہے وہ استطاعتم 14واں، اور پھر اس کے بعد ہے من 15واں، دونی 16واں، اس میں اللہ 17واں، ان 18واں، کنتم 19واں، صادقین 20واں۔ کل یہاں پر 20 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، آپ بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ام یقولون افتراہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یقولون میں نون پر زبر ہے، اس سے افتراہ کے فا ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور افتراء میں را پر کھڑا زبر ہے، را پر زبر ہو یا کھڑا زبر ہو، پیش ہو یا الٹا پیش ہو، زیر ہو یا کھڑی زیر ہو، تو ناظرین زبر
یا کھڑا زبر پیش یا الٹا پیش، ان صورتوں میں اسے پر پڑھیں گے. زیر یا کھڑی زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، تو یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا. ام یقولون افتراہ، یہاں وقف پڑھیں گے تو ام یقولون افتراہ پڑھیں گے. قل فأتوا بسورۃ مثلہ. ناظرین یہاں پر ملا کر پڑھنے کی صورت میں فا پر جو زبر ہے اسے حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، فأتو پڑھیں گے، اور حمزہ چونکہ ساکن ہے تو حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، فأتو پڑھا جائے گا. اور ملا کر پڑھنے کی صورت میں سورتن میں تا کے نیچے دو زیر کی تنوین سے مثل ہی کے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی کیا جائے گا. سورتن میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، بسورۃ مثلہ و ادعو ملا کر پڑھنے کی صورت میں واو کو، واو پر جو زبر ہے سے ادعو کی دال ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف حمزہ کو ضف کیا جائے گا، ودعو پڑھیں گے. من استطعتم من دون اللہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں من میں نون کے نیچے زیر سے سین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، استطاعتم میں اور درمیان میں الف حمزہ کو ضف کیا جائے گا، اور من استطعتم آخر میں آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے اور غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. دونی میں دال کے نون کے نیچے زیر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف حمزہ کو ضف کیا جائے گا، اور اسم اللہ کی حرف لام کو یہاں باریک پڑھیں گے، اس لیے ما قبل نون کے نیچے زیر ہے. زبر یا پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، صاد پر کھڑا زبر ہے، اسے صاد کھڑا زبر صا اور صاد الف زبر صاد دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. صادقین وف کی صورت میں صادقین پڑھیں گے. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے آیت کریمہ کی جانب. آج کی آیت کریمہ ہم لکھ چکے ہیں، اور سب سے پہلے اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے ہو ضمیر، اور ضمیر یہاں پر کتنی، مثلی ہی میں ہی ضمیر بھی ہے، اور دو ضمیریں ہیں ہو اور ہی. اچھا جی، دوسرا اسم ہے سوراتن، اور تیسرا اسم ہے من، چوتھا دونی، پانچواں اسم اللہ، اور چھٹا صادقین. تو کل 6 اسماء یہاں پر موجود ہیں. نمبر 1 ہو اور ہی، نمبر 2 سورتن، اور نمبر 3 من، نمبر 4 دونی، نمبر 5 اسم اللہ، اور نمبر 6 صادقین. چھ اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل یقولون، دوسرا افطرا، تیسرا قل، چوتھا فأتو، پانچواں ادعو، چھٹا استطاعتم، ساتواں کنتم. 7 افعال ہیں. نمبر 1 یقولون، نمبر 2 قل، نمبر 3 ادعو، نمبر 4 بلکہ ایک رہ گیا ہے، نمبر 3 چلو اس کو نمبر 4 میں لکھ دیتے ہیں، افطرا رہ گیا ہے. نمبر 4 افطرا، اور نمبر 5 فأتو، نمبر 6 استطاعتم،
استطعتم، نمبر 7 کنتم. چلے جی 7 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف، اچھا جی فا دوسرا، بی تیسرا، واو چوتھا، من پانچواں، ان چھٹا. 6 یہاں پر ناظرین حروف ہیں. نمبر 1 نمبر 2 فا، نمبر 3 بی، نمبر 4 واو، نمبر 4 واو، نمبر 5 من، نمبر 6 ان. ناظرین یوں سمجھ لیجیے یہ 6 اسماء ہیں اور 7 افعال، 6 اور 7 13، 13 اور 6 حروف ہیں. کل ملا کر 19 کلمات ہوئے. ہم نے 20 کہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں پر ہم سے غلطی ہوئی ہو، تو 19 کلمات ہیں. تو چلیں جی اسماء کی جانب. ہو اور ہی. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بھی علیہ مثلہ میں آپ دیکھ لیں. اور اگر منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوتا ہے وہ اس اس، وہ اس اس. اس کے بعد ہے سورہ. سورہ کہتے ہیں ناظرین یہ عام طور پر سورہ جو ہے جہاں پر یعنی یوں سمجھ دیں کہ یہ سور سے ہے. اور سور کہتے ہیں شہر کی وہ دیواریں، شہر کی وہ دیواریں کہ جو بالکل ناظرین یعنی یوں سمجھ لیں کہ شہر کے چاروں طرف جو دیوار ہوتی ہے اسے سور مدینہ کہتے ہیں، یا سور جو ہے وہ شہر کہہ لیں. تو مدینہ کا معنی یہاں پر شہر ہے. سور مدینہ یعنی شہر کی دیواریں. تو آس پاس جو دیواریں ہوتی ہیں انہیں سور کہا جاتا ہے. تو چونکہ قرآن کی سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں مختلف مضامین اس میں شامل ہوتے ہیں، مختلف احکامات شامل ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کو سورت کہتے ہیں. اور سور اس کی جمع آتی ہے. تو سورت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فلاں سورت میں یہ آیت ہے، فلاں سورت میں یہ آیت ہے. اور اس کے بعد ہے من. من ناظرین جو ہے وہ یہاں پر بطور اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، اور چونکہ اسم موصول اپنے ما قبل ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. ربط ہوتا ہے اس کا، اور جملے میں یوز ہوتا ہے تو جملے کے مقصد کو واضح کرتا ہے. من کا معنی جو جسے، یہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جو جسے ان میں سے کوئی معنی بھی قرینے کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد دون. دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، سوا یا غیر کے معنی میں بھی آتا ہے. اس میں اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور ناظرین اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں صادقین. صادقین صادق کی جمع ہے، اور صادق کہتے ہیں سچ بولنے والا. اس میں فاعل ہے سچ بولنے والا، اور صادقین صادقون دو جماعتی ہیں، سچ بولنے والے. ناظرین صادق عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان نہیں بھی فرمایا تھا تب بھی آپ صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے. صادق سچ بولنے والا، امین امانت دار. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. یقولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے وہ کہتے ہیں یا وہ کہیں گے. یہاں پر پریزنٹ کے معنی میں کہ وہ کہتے ہیں. اور قال یقول قولا، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات. یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. قل فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، اور فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے. تو قل یہ فعل امر ہے، اس کا معنی ہے تو کہہ. اور قرآن کریم میں ناظرین جہاں پر بھی قل ہے تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے. تو اس کا معنی پھر کیا ہوگا؟ آپ کی شان
شان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کہیے یا آپ فرمائیے۔ اس کے بعد ادعو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ دعا کیجئے یا آپ دعا کریں یا آپ سب دعا کریں یا تم سب دعا کرو، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد افطرا، افطرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے گھڑ لیا، اس نے گھڑ لیا۔ فاتو فعل امر حاضر معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم لے آؤ یا تم سب لے آؤ یا آپ سب لے آئیں۔ اس کے بعد استطاعتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم نے استطاعت رکھی، تم نے استطاعت رکھی یا تم نے طاقت رکھی۔ اس کے بعد کنتم فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ تم تھے یا تم ہو۔ اور ناظرین یہ کنتم فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل کے جس میں ناظرین یعنی ہوتا تو فعل ہے لیکن اس کو فعل ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ فعل کی تمام خصوصیات اس میں نہیں ہوتی، کچھ اسم کی بھی علامات ہوتی ہیں، جسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین حروف کی طرف چلتے، ام کا معنی ہے یا، فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد واو ہے، واو کا معنی اور، من کا معنی ہے سے، من وعن عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ ان ہے، ان حرف شرط ہے، شرط کا معنی جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، اور ان کا معنی ہوتا ہے اگر۔ 19 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سورہ، نمبر 2 اللہ، اس میں اللہ، نمبر 3 صادقین میں صادق، نمبر 4 قل میں یا یقولون میں قول، اور نمبر 5 من میں من وعن، اور ایک اور بھی ہے نمبر 6 دعا یدعو دعاءً، دعا اس کا مصدر ہے اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو 6 کلمات ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس سے ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس سے ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ حمزہ میم زبر ام، یا زبر یا، قاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، نون فا زبر نف، تا زبر تا، را کھڑا زبر را، ہا پیش ہو، ام یقولون افتراہ، وقف کریں گے تو ام یقولون افتراہ پڑھیں گے۔ قاف لام پیش کل، فا حمزہ زبر فا، تا واو پیش تو، فاتو با زیر بی، سین واو پیش سو، را زبر وا، تا میم دو زیر تم، میم ثا زیر مثل، لام زیر لی، ہا کھڑی زیر ہی، بصورت مثلہ، واو دال زبر ود، عین واو پیش عو، ودعو، میم زبر مان، نون سین زیر نس، تا زبر تا، تا عین زبر تا، تا میم میم پیش تم، میم نون زیر من، من استطاعتم من، دال واو پیش دو، نون لام زیر نل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم، ان کنتم، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صاد، دال زیر دی، قاف یا صدقین، نون زبر نا، صادقین، یہاں وقف کریں گے تو صادقین پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یقولون افتراہ، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ۔ ام یقولون افتراہ، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ ام یقولون افتراہ، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ Buy meat? Save gold.
फ्रेश वन से बीफ, मटन या चिकन की खरीदारी पर हासिल करें यकीनी सेविंग्स, वो भी गोल्ड में। ऑर्डर के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.arysahoolatbazaar.pk/fresh1 या कॉल करें 021-111-00162 या अपनी करीबी फ्रेश वन आउटलेट विजिट करें। फ्रॉम द हाउस ऑफ ARY, कुर्बानी सहूलत से। इस ईद उल अज़हा अपने जानवर की खरीद, देखभाल और कुर्बानी की फिक्र से रहें आजाद। शरई तकाज़ों के मुताबिक ARY कैटल फार्म में मौजूद सेहतमंद और खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करें। फ्रेश वन के ज़ेरे निगरानी अपने जानवर को ज़िबा कराएं और एक्सपर्ट कटिंग के साथ साफ और सेहत बख्श गोश्त हासिल करें या घर पर डिलीवर करवाएं। तो आज ही अपनी मतलूबा कुर्बानी की बुकिंग के लिए ARY कैटल फार्म तशरीफ लाएं और अपनी कुर्बानी के मुकम्मल जानवर को खुद पसंद करें या राब्ता करें 021-111-00162। ARY कैटल फार्म, powered by ARY Sahulat Wallet, from the house of ARY. QTVtutor.com आपकी मजहबी तालीमात और कुरान सीखने और समझने का बेहतरीन जरिया है। घर बैठे खवातीन असातिज़ा के जरिए औरतों और बच्चियों के लिए कुरानी तालीमात हासिल करना अब निहायत आसान। अब बासानी अपने तयन करदा वक्त के मुताबिक। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, आपको लिए चलते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। और सबसे पहले नाज़रीन हम बताएंगे कि तिलावत के मुकम्मल होने के साथ हमारे इस प्रोग्राम का जो फर्स्ट सेगमेंट है वो कंप्लीट हुआ। आपको लिए चलते हैं सेकंड सेगमेंट की जानिब। तफ़हीमुल कुरान ये हमारे इस प्रोग्राम का सेकंड सेगमेंट है। आपको लिए चलते हैं सबसे पहले हर्फ ब हर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमे की जानिब। बल्कि नाज़रीन यहाँ पर का माना है क्या। क्या, यक़ूलूना वो कहते हैं। का माना या भी होता है और यहाँ पर है क्या। यक़ूलूना वो कहते हैं, इफ्तरा उसने घड़ लिया है, उससे यानी कुरान को। कुल आप फरमा दीजिए, फापस तुम ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत, मिथली जैसी ही उस यानी कुरान जैसी, वा और उदउ तुम बुला लो, मन जो भी है यानी जिनको बुला सकते हो, इस्ता तुम बुला सकते हो या तुम ताकत रखते हो, जिसको भी ताकत रखते हो बुला लो। मिन से दूनी सिवा, इसमें अल्लाह, इससे मुराद ज़ात बारी ताला है। इन अगर तुम हो सादिकीना, सच्चे। आइए नाज़रीन चलते हैं आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमे की जानिब। अम यक़ूलून इफ्तरा कुल फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही वदउ मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। क्या वो ये कहते हैं कि रसूल ने इस किताब को खुद घड़ लिया है? आप कहिए कि फिर इसकी मिसल तुम कोई एक सूरत बनाकर ले आओ और अल्लाह के सिवा जिनको तुम बुला सकते हो उनको भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। नाज़रीन व सामईन, ये आसान फ़हम बामुहावरा तर्जुमा। अब आइए चलते हैं तफसीर की जानिब। हम तफसीर नाज़रीन आयत नंबर जो है वो 35 बल्कि 35 और 36 की हम तफसीर कर रहे थे। और कुछ चीज़ें हमने नाज़रीन बताई कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत पर जो दलाइल हैं कुरान करीम में, फिर तौरात में और इंजील में वो अर्ज़ किया। फिर तौरात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आमद की खुशखबरी है, आपकी सिफ़ात हैं, उस पर भी हमने अर्ज़ किया। उसकी वजह यह है कि कुरान ये फरमाता है कि ये कुरान पिछली किताबों की तस्दीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, नाज़रीन इस कुरान में कई पेशगोइयाँ भी मौजूद हैं जो मुस्तक़बिल में पूरी हुई और हमारा ये अक़ीदा है कि पूरी होती रहेंगी। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद में बहुत सी ऐसी गैब की ख़बरें दी जो मुस्तक़बिल में, फ्यूचर में पूरी होने वाली थीं। और फिर आपकी दी हुई ख़बरों के मुताबिक ऐसा ही हुआ। और आपकी पेशगोइयों का सच्चा होना आपकी नबूवत के बरहक होने पर बहुत बड़ी दलील है, वाज़ेह दलील है। इस किस्म की चंद आयत में अर्ज़ करता हूँ। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि ग़लबिहिम सयग़लिबून फ़ी बिदअ सिनीन। सूरह रूम की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक। अलिफ लाम मीम, अहले रूम अहले फ़ारस से करीब की ज़मीन में मग़लूब हो गए और वो चंद सालों में अपने मग़लूब होने के बाद गालिब हो जाएंगे। उस ज़माने की जो बड़ी सुपर पावर्स थी वो 2 थी। यानी यूँ समझ लें कि ईरान और रोम,
ان میں عرصہ دراز سے کشمکش تھی، جنگ چلی آ رہی تھی، مکے والوں میں بھی ان کی جنگ کے متعلق خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ اہل فارس مجوسی تھے اور آتش پرست تھے، یعنی آگ کے پجاری تھے۔ اہل روم جو تھے وہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے۔ مشرکین مکہ بت پرست ہونے کی وجہ سے ذہنی طور پر اہل فارس سے قریب تھے، اور مسلمان ذہنی طور پر اہل روم کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کی فتح کی خبر سے مشرکین خوش ہوتے تھے، اور رومیوں کی فتح کی خبر سے مسلمان خوش ہوتے تھے۔ اعلان نبوت کے 5 سال بعد ایرانیوں نے رومیوں کو ایک مہلک اور فیصلہ کن شکست دی، اور بہت سے علاقے روم کے قبضے سے نکل گئے، حتیٰ کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے بڑی جو مقدس صلیب تھی وہ بھی ایرانی ساتھ لے گئے۔ اس خبر سے مشرکین بہت خوش ہوئے، مسلمان مغموم ہوئے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، جبکہ عام اسباب ظاہری ایرانیوں کے حق میں تھے اور رومیوں کے خلاف تھے۔ اور پھر یہ جب آیت کریمہ آئی تو ناظرین و سامعین، اب یہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے پھر 6 سال کے بعد یہ پیشن گوئی پوری ہوئی، اور پھر بالآخر رومی جو تھے ایرانیوں پر غالب آ گئے۔ یہ قرآن کی پیشن گوئی تھی کہ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ قرآن مجید کی اس عظیم الشان پیش گوئی کی صداقت کا مشاہدہ کر کے کئی غیر مسلم جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ اس طرح قرآن کریم میں ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 27۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچا کر دکھایا، اے مسلمانوں تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے اس حال میں کہ تم بے خوف ہوں گے، سروں کے بال منڈواتے ہوئے اور کترواتے ہوئے، بغیر کسی ڈر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا، اور ظاہر ہے کہ نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، سر منڈوا کر اور بال کتروا کر حلال ہو رہے ہیں، یعنی احرام سے نکل رہے۔ اتفاق سے آپ نے اسی سال عمرے کا قصد کر لیا۔ صحابہ نے عموماً یہ سمجھ لیا کہ ہم اسی سال مکہ پہنچیں گے، عمرہ ادا کریں گے۔ مشرکین نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا، بالآخر ان سے اس شرط پر صلح ہو گئی کہ اس سال ہم واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے استفسار پر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، لیکن انشاءاللہ امن کے ساتھ مکہ پہنچ کر عمرہ کریں گے۔ سو پھر اگلے سال ہی ایسا ہو گیا کہ آقا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ آپ نے عمرہ فرمایا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید کچھ پیشن گوئیاں ہیں، اور پھر اس کے ساتھ قرآن مجید کو جو الکتاب فرمایا گیا نا کہ الکتاب و تفصیل الکتاب، الکتاب اس سے کیا مراد ہے ناظرین، اور تفصیل سے کیا مراد ہے، انشاءاللہ اس پر بھی عرض کریں گے، اور بہت اہم باتیں ہیں، اس کو ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ترجمہ سنائیے۔ جی ترجمہ سنائیں۔ میرے خیال میں ان کو آواز میری نہیں آ رہی۔ چلے جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اس کتاب کو خود گھڑ لیا ہے؟ آپ یہ کہ پھر اس کی مشکل تم کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے ساتھ جن کو تم بلا سکتے ہو ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟
جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. چلیں جی بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ ڈیرہ راجستھان سے بات کر رہی ہوں. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یا وہ کہتے ہیں گھڑ لیا اس کو، فرما دیجئے تو لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو جو تم سے ہو سکے سوائے اللہ کے اگر تم سچے ہو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ سانپلا. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہے. اماں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمدللہ میں تو صحیح ہوں. آپ میرے بھائی کے لیے دعا کرائے. اس کو کل ساتھ نہیں ابھی سے آئے. اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے عبد الواحد. اللہ تعالیٰ عبد الواحد صاحب کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جتنے ویورز ہیں سب مل کر دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یقولون افتراه ام یقولون افتراه یقولون افتراه یقولون افتراه قل فأتوا قل فأتوا بسورة بسورة مثله مثله وادعوا فادعوا من استطعتم من استطعتم من دون الله من دون اللہ إن كنتم صادقین. صادق. بہت بہت شکریہ اماں، آپ نے ہمیں جوائن کیا. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی افشاں عظیم بول رہی ہوں کراچی سے. جی سنائیے. جی قاری صاحب یہ مجھے بولنا تھا آج جو کلمات تھے نا وہ 20 ہی ہیں، آپ مثلی لکھانا بھول گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے. مثلی. کون سا لکھنا بھول گیا ہوں؟ مثلی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد دلا دیا. تو آج 20 ہی کلمات تھے. مثلی اس کا معنی ہوتا ہے مثلی. ٹھیک ہے چلیں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اچھا باقی آپ نے صحیح پڑھا. یقولون افتراہ، را پر کھڑا زبر سے کھینچنا تھا. دون اللہ، لام کو باریک پڑھنا ہے. اس میں اللہ کی حرف لام کو، اس لیے ماقبل نون کے نیچے زیر ہے. ناظرین وسامی یہ نوٹ کر لیجیے گا. ہم بہن کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ مثلی تو اسما لکھے ہوئے ہیں کل 6، تو ایک بڑھا لیجیے گا تو 7 اسما ہو جائیں گے. مثل کا معنی ہوتا ہے مثل ہی. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو پاکستانی وقت کے مطابق، رات 2 بجے سے اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. یوٹیوب پر بھی آپ اسے سرچ کیجئے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ، اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.